بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله واللہ مع الصابرین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ کل کی آیت میں تبرکات مقدسہ کے متعلق پڑھا گیا تھا، اور بالخصوص بنی اسرائیل کے اندر جو انبیاء علیہم السلام کے تبرکات تابوت کے اندر موجود تھے، اس تابوت کی برکتیں، اس کے فوائد، اور بنی اسرائیل کے اندر اس تابوت کی افادیت اور اس کی حیثیت کو بیان کیا گیا تھا۔ آج کی آیت کے اندر چونکہ ربط پچھلے رکوع کے ساتھ اس اگلی آیت کا بھی ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر حضرت شمویل علیہ السلام نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا تو ان سے دلیل مانگی، نشانی مانگی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ بادشاہ ہے، ان کی نشانی بادشاہ مقرر کرنا تھا۔ تو اس نبی کے طلب کے لیے وہ دعائیں کرتے رہے، یا اللہ کو نبی بھیج، ہم اس نبی کی تعمیل کریں۔ جب نبی آیا تو پھر اس سے بادشاہ کی نشانی مانگی، بادشاہ آئے تاکہ ہم اس کے ساتھ جہاد کریں۔ تو اس وقت اس نبی نے کہا تھا کہ تم اپنے کیے سے پھر جاؤ گے، تم جہاد نہیں کر سکتے۔ اب اس جہاد کا تذکرہ ہے اس آیت کے اندر کہ بادشاہ جو طالوت، جس کو بادشاہ مقرر کیا گیا، اس نے جہاد کیا قوم عمالقہ کے خلاف۔ اس کا ذکر ہے اس آیت کے اندر۔ فرمایا فلما فصل طالوت بالجنود، جب جدا ہوا طالوت بالجنود، لشکر کے ساتھ، لشکروں کے ساتھ، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزمانا ہے نہر کے ذریعے۔ فمن شرب منہ، جس نے اس نہر سے پیا، فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ ومن لم یطعمہ، اور جس نے اس سے نہ پیا، فإنہ منی، وہ مجھ سے ہے۔ الا من اغترف غرفۃ بیدہ، ہاں اتنی اجازت ہے کہ ایک ہاتھ سے چلو بھر کر پی سکتے ہو۔ فشربوا منہ، تو نہر سے پی لیا ان نے، الا قلیلا منہم، مگر ان میں تھوڑے تھے جنہوں نے نہیں پیا۔ فلما جاوزہ ہوا، جب نہر کو عبور کیا ہوا طالوت نے، والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں نے جو اس پر ایمان لائے، جب انہوں نے نہر کو عبور کیا، قالوا، تو وہ بولے، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، آج ہمارے لیے طاقت نہیں کہ ہم جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کر سکیں۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، قال الذین، وہ لوگ بولے، یظنون، جن کو گمان تھا، یقین تھا، انہم ملاقو اللہ، کہ ان کی رب سے ملاقات ہونی ہے۔ انہوں نے کہا کم من فئۃ، بہت سے ایسے گروہ ہوئے ہیں، قلیلۃ، وہ گروہ تھوڑے تھے، غلبت فئۃ کثیرۃ، بڑے گروہ پر وہ غالب آ گئے۔ اس قوم نے کہا، بعض لوگوں نے کہا کہ ہم تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بعض نے کہا کہ
ایسے کئی واقعات گزرے ہیں سابقہ ادوار کے اندر بھی کہ چھوٹا گروہ بڑے گروہ پر غالب آ جاتا ہے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب جب یہ حکم ہوا حضرت شمویل علیہ السلام کے مقرر کردہ بادشاہ حضرت طالوت کو قوم عمالقہ کے خلاف جالوت کے خلاف لشکر کشی کرنے کا حکم ہوا، تو اس لشکر کو جانچنے کے لیے، اس کو پرکھنے کے لیے لشکر پر روانہ ہونے سے پہلے بھی اور لشکر پر روانہ ہو کر بھی پہلے بھی ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا گیا کہ بالکل جو ہر قسم کی مصروفیات سے فارغ ہو کر حضرت طالوت نے اعلان کیا میرے ساتھ چلو، اور جب وہ چل پڑے تو پھر ان کی آزمائش آگے نہر کے ذریعے ہوئی۔ تو اس کی پوری تفصیل تفاسیر کے اندر یوں ہے کہ لما خرج طالوت من بیت المقدس، لشکر روانہ ہوا تھا بیت المقدس سے، فلسطین سے، بالجنود، اپنے ساتھ لشکر لے کر طالوت جب بیت المقدس سے نکلے، فاصلہ کا معنی جدا ہونا، مطلب یہ ہے کہ لشکر لے کر جدا ہوئے، لشکر لے کر نکلے بیت المقدس سے۔ وَهُمْ يَوْمَئِذٍ 70,000 مقاتل وقیل 80,000۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت طالوت کے ساتھ 70,000 جنگجو کا لشکر تھا، اور بعض روایات میں آتا ہے 80,000 جنگجو کا لشکر تھا۔ اور یہ لشکر کی تیاری کیسے ہوئی؟ لشکر پر روانہ ہونے سے پہلے حضرت طالوت نے جو اعلان کیا تھا، اس اعلان کے مطابق ہر بندہ ان کے ساتھ چل پڑا۔ لم يتخلف عنه الا کبیر لحرمه ومریض لمرضه ومعذور لعذره، سوائے ان بندوں کے وہ لم یتخلف، کوئی بھی پیچھے نہ رہا، الا، ہاں وہ لوگ پیچھے رہ گئے لشکر میں شامل ہونے سے، الا کبیر لحرمه، بوڑھے آدمی اپنے بڑھاپے کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے، ومریض لمرضه، بیمار اپنی بیماری کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، ومعذور لعذره، اور معذور اپنے کسی نہ کسی عذر کی بنا پر وہ جنگ سے پیچھے رہ گئے، باقی سب وہ حضرت طالوت کے اعلان پر چل پڑے۔ مفسرین فرماتے ہیں وہ کیوں اتنی تعداد میں ساتھ چل پڑے؟ اس کی ایک وجہ یہ لکھتے ہیں کہ چونکہ ذالک انہم رابوا التابوت لم یشکوا فی النصر، جب انہوں نے تابوت اپنے آگے دیکھ لیا تھا کہ تابوت آ چکا ہے، طالوت کے سامنے تابوت آ چکا ہے اور یہ اس کی بادشاہت کی نشانی ہے، اور سابقہ ادوار کے اندر بھی بنی اسرائیل کے انبیاء اس تابوت کی برکت سے فتوحات حاصل کرتے تھے۔ جب تابوت کو انہوں نے دیکھ لیا، لما رأوا التابوت لم یشکوا فی النصر، اب ان کو اللہ کی مدد میں بالکل کوئی شک و شبہ نہیں تھا، اب ان کو یقین تھا کہ ہمیں فتح ہوگی، اس بنا پر وہ چل پڑے۔ فتسارعوا الی الجہاد، تو وہ جہاد کی طرف وہ سارے کے سارے چل پڑے۔ لیکن حضرت طالوت نے کیا اعلان کیا تھا؟ انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان کیا، وقال طالوت لا حاجت لی کل ما ارا من القوم لا یخرج معی رجل یبنی بنان لم یفرغ منہ۔ انہوں نے اعلان کیا کوئی بندہ ایسا میرے ساتھ لشکر میں شامل نہ ہو جو کسی مکان کی تعمیر میں مصروف ہے، جو کوئی مکان اپنی تعمیرات کے اندر مصروف ہے وہ اس تعمیر کو ادھورا چھوڑ کر وہ میرے ساتھ نہ جائے، وہ اپنا کام پیچھے کرے۔ ولا یخرج صاحب تجارت یشتغل بہا، اور وہ تاجر جو اپنی کسی تجارت کے اندر مصروف ہے، کوئی سودا خرید رہا ہے یا بیچ رہا ہے، وہ بھی میرے ساتھ نہ چلے، وہ بھی پیچھے رہے، اب اپنی تجارت کے معاملے کو نپٹائے پیچھے۔ ولا رجل
علیہ دین، اور وہ بندہ جس پر کوئی قرض ہو وہ بھی میرے ساتھ نہ آئے، ولا رجل تزوج امرأۃ لم یبنی بہا، اور میرے ساتھ وہ بھی بندہ لشکر میں شامل نہ ہو جس کا بھی نکاح ہوا ہے صرف، اور اس نے اپنی بیوی سے ابھی قربت نہیں کی، وہ بھی میرے ساتھ لشکر میں شامل نہ ہو۔ لا یتبعنی الا شاب نشیط الفارغ، فرمایا کہ میرے ساتھ صرف وہ بندہ چلے جو نوجوان ہے۔ لا یتبعنی الا، میری اتباع کوئی اور نہ کرے، ہاں الا وہ بندہ میری اتباع کرے، میرے ساتھ وہ چلے، الا شاب نشیط الفارغ، نوجوان بھی ہو، اور وہ بھی نوجوان بھی چلے تو خوش دلی کے ساتھ چلے، نشیط دل کی خوشی کے ساتھ، مجبور ہو کر نہ چلے، الفارغ، اور ہر قسم کی مصروفیات سے وہ فارغ ہو، فارغ بندہ، نوجوان بندہ، اور دل کی خوشی کے ساتھ وہ میرے ساتھ چلے۔ فاجتمع لہ 80,000 من شرطہ، جو شرائط رکھی تھی حضرت طالوت نے، ان شرائط کے بنا پر نوجوانوں کا جنگجوؤں کا لشکر تیار ہوا 80,000 کا، 80,000 جنگجوؤں کا لشکر تیار ہوا۔ وکان فی حر شدید، اور شدید گرمی کا موسم تھا۔ وشکوا قلۃ الماء، انہوں نے کم پانی کی شکایت کی، انہوں نے کہا پانی کم ہے۔ وقالوا ان المیاہ قلیلۃ لا تحملنا فادع اللہ ان یجری لنا نہرا، انہوں نے کہا کہ دعا کریں کہ پانی تو ہمارے پاس کم ہے، دعا کریں اللہ کوئی ہمارے لیے نہر جاری کر دے، کیونکہ ہمارے پاس جو پانی ہے وہ کم ہے، اور سفر لمبا ہے، راستے میں ہمارا پانی جو ہے یہ تو ختم ہو جائے گا، تو ہمارے پاس پانی پینے کے لیے نہیں ہوگا تو ہم جنگ کیسے کریں گے، تو دعا کریں کوئی اللہ ہمارے لیے نہر جاری کر دے۔ انہوں نے خود جس چیز کو مانگا، مطالبہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو ان کے لیے آزمائش بنا دیا۔ فرمایا فلما فصل طالوت بالجنود، جب طالوت لشکر لے کر نکلے، قال، تو وہ لشکر نے مطالبہ کیا پانی کا، تو قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ نے تمہیں نہر کے ذریعے آزمایا ہے۔ یہ طالوت کیسے بتا رہے ہیں؟ تو مفسرین فرمایا چونکہ حضرت طالوت جو تھے وہ بادشاہ، جیسے پیچھے بھی عرض کیا کہ جو بنی اسرائیل کا بادشاہ ہوتا تھا وہ نبی کے ماتحت ہوتا تھا، نبی جو حکم اس کو جاری کرتا تھا اس کے مطابق وہ بادشاہ اپنی سلطنت کے معاملات چلاتا تھا۔ تو یہ طالوت کو مقرر کیا تھا حضرت شمویل علیہ السلام نے، تو وہی ان کو بتا رہے تھے کہ ان سے کہو کہ اللہ نہر تو جاری کرے گا تمہارے لیے، لیکن اس میں تمہارے لیے آزمائش ہے۔ کیا آزمائش ہے؟ فمن شرب منہ فلیس منی، فرمایا جو اس نہر سے پیے گا فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں، وہ میرے ساتھ نہیں ہوگا، وہ میری اتباع میرے دین پر نہیں ہوگا جو نہر سے پانی پیے گا۔ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، جس نے نہ پیا فَإِنَّهُ مِنِّي، وہ مجھ سے ہے، وہ میرے ساتھ ہے، وہ میرے دین پر ہے۔ ہاں اجازت ہے، پہلے ذکر کیا عزیمت کا، وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ، جو بالکل نہ پیے فرمایا وہ مجھ سے ہے، ہاں جو پینا چاہیں تو ان کو کتنی اجازت ہے اللہ کی طرف سے، من اغترف غرفۃ بیدی، وہ ہاتھ کے چلو سے ایک چلو بھر لیں، ایک چلو صرف نہر سے پانی لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ کی ان کو اجازت نہیں۔ یہ آزمائش تھی۔ سفر لمبا ہو، سفر لمبا ہو، اور ایک چلو وہاں کیا بناتا ہے؟ ایک چلو وہ خود بھی پینا ہے، اپنے پاس سفر کے لیے بھی رکھنا ہے، پھر اپنے جانوروں کو بھی پلانا ہے، تو وہ ایک چلو کیا کام دے گا؟ تو یہی آزمائش تھی۔ اب اس کے متعلق فشربوا منہ الا قلیلا منہم، انہوں نے اس سے پانی پی لیا، جنہوں نے نہ پیا الا قلیلا منہم، وہ بالکل تھوڑے تھے، تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا۔ وہ تھوڑے کتنے تھے؟ وہ تھوڑے کتنے؟ وہ جو تھوڑے جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا وہی نہر سے پار ہوئے تھے، باقی نہر سے پار ہی نہ ہو سکے، باقی جو تھے کثیر وہ پیچھے ہی رہ گئے، وہ نہر کے پار ہی نہ لگ سکے۔
کیونکہ جنہوں نے صرف ایک چلو پانی لیا تھا، فمن اغترف غرفتاً، اس لشکر میں سے جنہوں نے صرف ایک چلو پانی لیا تھا، کما امر اللہ، جیسے اللہ نے حکم کیا تھا کہ ایک چلو صرف اس کی اجازت ہے، وہ ایک چلو جنہوں نے پانی لیا، کما امر اللہ، جیسے اللہ نے حکم کیا تھا، تو اس کا ان کو فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہوا قوی قلبہ، اس ایک چلو کی برکت سے اللہ نے ان کے دل قوی کر دیے، قوی قلبہ، دل مضبوط ہو گئے، وصح ایمانہ، ان کا ایمان اور صحیح سلامت ہوگا، ایمان کے اندر اور زیادہ مضبوطی آ گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ کفتہ غرفۃ الواحدہ، ایک چلو ان کے لیے کافی ہوگا، لشربہ وحملہ ودوابہ، ایک چلو سے انہوں نے خود بھی پیا، ایک چلو اپنے پاس بھی رکھا، اسی ایک چلو سے اپنے جانوروں کو بھی پانی پلایا، پھر بھی ختم نہ ہوا۔ اس میں اللہ نے اتنی برکت ڈال دی، کیونکہ اللہ کے حکم کی تعمیل کی نا، یہ آزمائش تھی ان کی کہ ایک چلو لینا ہے، تو جنہوں نے اللہ کا حکم مانا، اللہ کے حکم کے مطابق صرف ایک چلو لیا، اللہ نے دل بھی مضبوط کر دیے، اور ان کی پیاس بھی بجھ گئی، خود بھی پیا، پاس بچ بھی گیا، جانوروں کو بھی پلا لیا۔ اور والذین شربوا، جنہوں نے پانی پی لیا، چلو سے نہیں، بلکہ تفاسیر میں آتا ہے وہ نہر کے کنارے پر لیٹ کر منہ لگا کر پیا پانی، اتنی سخت ان کو پیاس لگی ہوئی تھی، وہ منہ لگا کر انہوں نے پانی پیا نہر پر۔ والذین شربوا وخالفوا امر اللہ، انہوں نے اللہ کے حکم کی مخالفت کی، تو اس کا نقصان انہیں کیا ہوا؟ اسودت شفاہہم، ان کے ہونٹ سیاہ ہو گئے، ان کے ہونٹ سیاہ ہو گئے، وغلبہم العطش، اور ان پر پیاس کا غلبہ آ گیا، وہ پانی جتنا پیتے جاتے تھے پیاس بڑھتی جاتی تھی، اور اس کا اس سے بڑھ کر نقصان کیا ہوا؟ وہ ادھر پانی پینے میں لگے رہے، نہر پار ہی نہ کر سکے۔ تھوڑے بندے تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا، فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، جو شمویل حضرت طالوت پر جو ایمان لائے تھے، شمویل علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، انہوں نے اور طالوت نے نہر کو پار کیا۔ یہاں پر ایمان لانے سے مراد کیا ہے؟ یہاں سے ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ طالوت نے ان کو جو رب کا حکم سنایا تھا کہ صرف ایک چلو پانی لینا ہے، جنہوں نے اس پر عمل کیا، اس پر ایمان لائے، وہ تو نہر پار کر گئے، اور جو منہ لگا کر پیتے رہے وہ پیچھے ہی رہ گئے۔ اب یہ تھوڑے کتنے تھے جو آگے تھے جنہوں نے نہر کو پار کیا؟ وہ کتنے بندے تھے؟ اس کے متعلق حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کی روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں کنا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نتحدث، حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جب آپس میں بیٹھتے تھے تو ہم یہ آپس میں یہ تذکرہ کرتے تھے، بات چیت کرتے تھے اس حوالے سے کہ ان عدت بدر علی عدت طالوت الذین جاوزوا معہ، کہ ہم آپس میں بیٹھ کر یہ باتیں کرتے تھے کہ جو بدر میں شرکت کرنے والے صحابہ کرام ہے ان کی تعداد اتنی ہی ہے جتنی تعداد طالوت کے ساتھ نہر پار کرنے والے تھے، جنہوں نے نہر کو پار کیا تھا، جتنی ان کی تعداد تھی اتنی ہی تعداد بدر کے صحابہ کرام کی تھی۔ وَلَمْ يُجَاوِزُوا إِلَّا مُؤْمِنٌ، اور کسی اور نے اس نہر کو عبور نہیں کیا سوائے اس کے جو ایمان والے تھے۔ وَهُمْ بِضْعَةُ عَشَرَ ثَلَاثُمِائَةَ وَرُوِيَ ثَلَاثُمِائَةَ وَثَلَاثَةَ عَشَرَ، 313 افراد تھے جنہوں نے نہر کو پار کیا، اور 313 ہی افراد تھے جو بدر کے اندر شامل ہوئے۔ صحابہ کرام آپس میں باتیں کرتے تھے کہ جتنے بدری صحابہ کرام کی تعداد ہے اتنی ہی تعداد ان ایمان والوں کی ہے جو طالوت کے ساتھ جو جنگ میں شامل تھے، انہوں نے نہر سے پانی نہیں پیا تھا اور وہ نہر کو عبور بھی کر گئے۔
قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنود، اب یہ جو پار کر چکے تھے اب ان میں بھی دو گروہ بن گئے، جنہوں نے نہر کو پار کیا تھا ان میں بھی دو گروہ بن گئے۔ ایک گروہ کہنے لگا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، ہم تو تھوڑے سے ہیں، 313 رہ گئے ہیں، تو وہ سامنے جالوت کا بہت بڑا لشکر ہے، ہم تو جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لا طاقت لنا اليوم، آج ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں کہ ہم جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کر سکیں۔ اور جو دوسرا گروہ کا حصہ تھا، قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، جن کو یقین تھا کہ ہم نے تو رب کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے ایسے کئی مرتبہ ہوا ہے چھوٹا لشکر بڑے لشکر پر غالب آ جاتا ہے، لہٰذا گھبرانے کی ضرورت نہیں، چھوٹا لشکر بھی بڑے لشکر پر غالب آ جاتا ہے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولما برزوا لجالوت وجنودہ، جب جالوت اور اس کے لشکر کے سامنے ہوئے، قالو، تو انہوں نے جو طالوت کے ساتھ ایمان لا چکے تھے، طالوت اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، افرغ علینا صبرا، افرغ یفرغ، افراغ کا معنی ہوتا ہے انڈیلنا، کسی چیز کو انڈیلنا۔ قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہمارے اندر صبر کو انڈیل دے، یعنی ہمارے دلوں کے اندر صبر کو ڈال دے، وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو ثابت رکھ، ہمیں ثابت قدمی بھی عطا فرما، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور اے اللہ تعالیٰ اس کافر قوم پر ہماری مدد فرما۔ یہ انبیاء کا طریقہ رہا ہے، چاہے انبیاء کے پاس لشکر چھوٹا ہے چاہے لشکر بڑا ہے، انبیاء کا یہ طریقہ رہا ہے جب دشمن سامنے آ گیا ہے تو اپنے لشکر، اپنے ساز و سامان، اپنے اسلحے پر بھروسہ نہیں کیا، رب کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے انبیاء نے رب کی بارگاہ میں اس خاص وقت پر التجائیں کی ہیں۔ جیسے بدر کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں اتنی گڑ گڑا کر دعائیں کیں کہ حضور اتنے گڑ گڑا کر دعائیں کر رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں، حدیث میں آتا ہے 3 مرتبہ حضور کے کندھوں سے چادر نیچے گری اور حضرت صدیق اکبر نے اٹھا کر کندھوں پر رکھی، رو رو کر حضور دعائیں کر رہے تھے، اے اللہ آج یہ میرا چھوٹا سا لشکر اگر آج یہ فتح حاصل نہ کر سکا، یہ شکست کھا گیا، تو پھر قیامت تک تیرے نام لینے والے نہیں پیدا ہوں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دعائیں مانگی۔ یہ انبیاء کا طریقہ رہا ہے کہ وہ دشمن سے مقابلہ سے پہلے رب کی بارگاہ میں التجائیں کرتے تھے، اپنا ربط رب کی ذات کے ساتھ ملاتے تھے، اپنی جو فوج یا اپنے اسلحے پر ان کو جو ہے وہ بھروسہ نہیں ہوتا تھا، رب کی ذات پر ان کو توکل ہوتا تھا۔ تو یہ حضرت طالوت اور حضرت شمویل نے بھی اپنے ساتھ جو ان کا لشکر تھا رب کی بارگاہ میں دعا کی اور رب سے صبر کو مانگا، ثابت قدمی کو مانگا، اور یہی جنگ سے پہلے یہی 2 بڑی چیزیں ہوتی ہیں اللہ کی بارگاہ سے طلب کرنے والی، ایک تو صبر اور دوسرا ثابت قدمی، کہ یہ دونوں چیزیں جب ہوں تو وہ مجاہد جو میدان جہاد کے اندر ہے وہ کئیوں کے سر کٹتے ہوئے دیکھتا ہے، کئیوں کے بازو کٹتے ہوئے دیکھتا ہے، کئیوں کے سینے چھلنی ہوتے دیکھتا ہے، خون کے فوارے نکلتے دیکھتا ہے، اس کے باوجود وہ ثابت قدم رہتا ہے۔ جب مجاہد کے دل کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ میں نے رب کی بارگاہ میں قربان ہونا ہے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کے لیے لڑنا ہے، تو اس وقت اللہ پھر اس کو صبر بھی عطا کرتا ہے اور ثابت قدمی بھی عطا کرتا ہے۔ باقی یہ آگے ذکر اسی لشکر کو اللہ نے پھر مدد کیسی عطا فرمائی انشاءاللہ اس کا ذکر آگے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے واقعات سے عبرت اور سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔